مادہ جو انسانی جسم سے نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، میم، ذال اور یا، مزی۔ یہ منی کے خارج ہونے سے پہلے ایک بہت سفید مادہ ہوتا ہے جو خروج منی سے پہلے نکلتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ تیسرا مادہ جو انسانی جسم سے نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں، واو، دال اور یا، ودی۔ یہ جو ہے کبھی پیشاب کرنے سے پہلے اور کبھی پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ یہ گاڑھا لیس دار مادہ ہوتا ہے، کبھی پیشاب سے پہلے نکلے گا، کبھی پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ یہ بھی وضو توڑتا ہے، غسل واجب نہیں کرتا۔ تو یہ تین چیزوں کی جب ہم نے تعریف اور پہچان کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دو چیزیں ایسی ہیں، مزی اور ودی، جو کہ صرف وضو توڑتی ہے، غسل کو واجب نہیں کرتی ہے۔ اور منی جو ہے اس کے شرائط کے ساتھ خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ غسل واجب منی کے خروج سے کب ہوگا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ منی جو ہے وہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ تو پہلی شرط جو ہے بشہوت جدا ہونا، اپنے مقام سے بشہوت جدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے اچھل کر نکلتے ہوئے پانی سے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو نکلتا ہے پیٹھ سے اور سینے کے درمیان سے۔ تو مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ پیٹھ میں اس کا مستقر ہوتا ہے، یعنی مستقر کا مطلب ٹھہرنے کا مقام، اور عورت کا جو ہے وہ سینے کے پاس اس کا مستقر ہوتا ہے ٹھہرنے کا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا یخرج من بین الصلب والترائب، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی تخلیق کو تو دیکھو، ایک پانی کی بوند سے ہم ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتے ہیں۔ حیرت انگیز ہے یا نہیں ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر، تو پھر وہی ذات اقدس اسے دوبارہ زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ لا قادر، لام تاکید کا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ضرور۔ تو پھر وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر، جو ایک پانی کی بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو وہ قبر میں موجود اس کے حلقے سے جو ذرات ہیں جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں جزء لا یتجزا۔ ایسے اجزاء جو مزید تقسیم کو قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان ذرات پر اس پورے جسم کو دوبارہ اٹھا دے گا۔ اور اللہ کے لیے مشکل ہے، صرف فرمائے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو منی اپنے مقام سے بشہوت جدا ہو، اور دوسری شرط ہے جسم سے نکل جائے۔ تو اس کی پھر 4 صورتیں بنیں گی کہ منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا اور جسم سے نکلی اور غسل واجب۔ تو اگر اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور جسم سے بھی نکل گئی تو غسل واجب۔ صحیح؟ اپنے مستقر سے، اپنے مقام سے تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لیکن جسم سے نکلی ہی نہیں،
کسی بھی طریقے سے روک لیا اس کو اور خارج نہ ہونے دیا، تو شرط کیا تھی کہ اپنے مقام سے خواہش کے ساتھ جدا بھی ہو اور جسم سے نکل بھی جائے تب غسل واجب ہوگا۔ تو ایک شرط پائی جا رہی ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے ٹیمپریری طور پر روک لیا اور نکلنے نہ دیا، تو ہم کہیں گے بھئی جب تک نکلے گی نہیں تب تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن بعد میں وہ سبب جاتا رہا روکنے کا اور نکلی تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسی کا اثر، اسی کا بقیہ ہے کہ جو شہوت سے جدا ہوئی تھی۔ تیسری صورت اس کی ہے کہ اپنے مقام سے شہوت سے جدا نہ ہوئی، کہ بڑھاپے میں اور بیماری کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وزن وغیرہ اٹھانے سے بھی یہ اپنے مقام سے جدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اپنے مقام سے شہوت سے جدا نہیں ہوئی، جسم سے نکل گئی، تو شرط کیا تھی؟ شہوت سے جدا ہو اور جسم سے نکلے تو غسل واجب ہے، لیکن یہاں پر تو ایک شرط نہیں پائی گئی، لہذا غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور چوتھی کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ شہوت سے تو جدا ہوئی لیکن کتنی ہو گئی؟ یہ شہوت سے جدا ہو اور جسم سے نکل آئے، بشہوت جدا ہو جسم سے نکلی، شہوت سے جدا ہو جسم سے نکلی ہی نہیں، شہوت سے جدا نہیں ہوئی، کسی بیماری کی وجہ سے جدا ہوئی اور جسم سے نکل آئی، شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور جسم سے دونوں شرطیں جب پائی جا رہی ہیں، چار صورتیں بنانی ہیں۔ ہاں، نہ شہوت سے جدا ہو اور نہ ہی جسم سے نکلے، تو یہ تو نارمل حالت ہے، اس میں کہاں سے غسل واجب ہوگا؟ تو چار صورتیں اس کی بنتی ہیں، اس میں صرف پہلی جو صورت ہے اس ہی میں غسل واجب ہو رہا ہے کہ مادہ منویہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے نکل جائے۔ جسم سے باہر نکلنے میں شہوت کی قید نہیں ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا نا کہ اگر اس نے کسی طریقے سے اس کے نکلنے کو روک دیا اور بعد میں یہ جسم سے نکلی تو اس وقت شہوت نہیں تھی، لیکن اپنے مقام سے جدا ہوتے وقت شہوت تھی، جسم سے نکل گئے، غسل واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر ایک ہی یہ صورت یاد رکھ لیں کہ غسل واجب صرف منی کے خروج سے ہوتا ہے، اور یہ کب کہ جب اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے اس میں، یعنی یہ سبب ایسا ہے، غسل کے مختلف اسباب ہیں جس میں یہ سبب عورت و مرد میں مشترک ہے، دونوں میں ہے یہ سبب۔ باقی عورتوں کے ساتھ خاص معاملات ہیں، حیض و نفاس کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ ان پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو عورت و مرد میں مشترک ہے، لہٰذا اس کی معلومات حاصل ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ تو کب پتہ چلے گا؟ جب جاگ رہا ہوگا، جاگنے کی حالت ہی میں جب وہ یہ معاملہ ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ اپنے مقام سے شہوت سے جدا ہوئی اور جسم سے خارج بھی ہوئی ہے، لہٰذا غسل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ سو رہا تھا اور سوتے ہوئے جب سو کر اٹھا تو جس کپڑوں پر تری پائی، غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کنڈیشن، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جدا ہو اور جسم سے نکلے۔ اب یہ سو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس پر اطلاع نہیں ہے۔ باہر نکلنے پر اطلاع یہ ہے کہ کپڑوں پر اس کا اثر موجود ہے، تو باہر نکلنے کا تو اس کو یقین ہے، لیکن اپنے مقام سے کس کنڈیشن میں جدا ہوئی تھی وہ معلوم نہیں ہے، تو اب اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں مختلف صورتیں ہیں۔
کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اسے یہ یقین ہے کہ یہ منی ہے، یا اسے یقین ہے کہ یہ مزی ہے، یا ودی کر لو جو پیشاب سے پہلے اور بعد میں نکلتی ہے، یا یہ مزی ہے، اسے یقین ہے، منی کا یقین ہے، تو ہم کہیں گے غسل واجب ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بشہوت جدا ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس پہ اطلاع ممکن نہیں ہے۔ جب اطلاع ممکن نہیں ہے تو احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط کس میں ہے؟ بھئی غسل واجب قرار دیا جائے گا۔ تو جسم سے سو کر اٹھا، کپڑوں پر تریپ آئی، اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے، لہٰذا غسل واجب ہے۔ یقین ہے کہ یہ ودی ہے، تو اس کا تو غسل کے وجوب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا غسل واجب نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے اس کو یقین ہے کہ یہ مزی ہے، تو مزی جو ہے وہ منی کے نکلنے سے پہلے نکلتی ہے، تو اب اس کے بعد خروج منی ہوا یا نہیں ہوا اس میں شک پڑ جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ احتلام یاد اس کو ہے یا نہیں ہے۔ دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس کو مزی ہونے کا یقین ہے، اس کا کلر وغیرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ نہ منی ہے نہ ودی ہے بلکہ یہ مزی ہے، تو اب مزی کا تعلق منی سے ہے کیونکہ اس کے بعد منی کا خروج ہوتا ہے، اس کا تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، تو اس میں تو ہمیں احتلام یاد نہ یاد کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہم جائیں گے کہ احتلام یاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب ہے، ورنہ احتلام یاد نہ ہو تو غسل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جب جسم پر یا کپڑوں پر تریپ آئی، اگر یہ یقین ہے کہ یہ منی ہے غسل واجب، ودی کا یقین ہے غسل واجب نہیں ہے، اور مزی ہونے کا یقین ہے تو پھر یہ دیکھیں گے، کیونکہ ایک صورت میں واجب ہو رہا ہے ایک صورت میں واجب نہیں ہو رہا، یہاں صرف واجب نہیں ہے یہاں صرف واجب ہے، لیکن یہاں اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب ہے، اور احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے یہاں پر تو احتلام کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، منی کا یقین حاصل ہوا غسل واجب، ودی کا یقین ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے منی کے خروج سے، غسل واجب نہیں، لیکن مزی کا تعلق ہے، لہٰذا یہ دیکھیں گے کہ یہ احتلام اگر یاد ہے تو غسل واجب ہے، احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے۔ تو اب کپڑوں پر جب کوئی تری دیکھے تو وہ ذرا اس کو چیک کر لے، دیکھ لے کہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، خشک ہونے کے بعد بھی واضح فرق نظر آتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے کہ اس کو شک ہے، یہ تو یقین والی بات ہو گئی نا، منی کا یقین، ودی کا یقین، مزی کا یقین۔ اب اگر اس کو شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، منی ہے یا ودی ہے، منی ہے یا مزی یا ودی ہے، اس کو شک ہے ان میں کہ یہ کیا ہے۔ تو اگر شک ہو تو چونکہ یہاں پر ہر جگہ پہ منی کے ساتھ دوسری چیز کا شک پایا جا رہا ہے، تو چاہے احتلام یاد ہو یا نہ یاد ہو، احتلام یاد ہوگا تو غسل واجب ہو جائے گا یقیناً، اور یاد نہیں ہوگا تب بھی احتیاطاً غسل واجب ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے یاد رکھنے کے لیے زیادہ تفصیل اور ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ منی کے ساتھ دوسری چیزوں کا شک پیدا ہو جائے تو پھر بھی غسل واجب قرار دیا جائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پھر بھی غسل
اس میں یوں ہوتا ہے کہ اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب ہے، اور احتلام یاد نہیں ہے تب بھی احتیاطاً غسل واجب ہے. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں احتیاطاً لگا رہے ہیں، اس میں احتیاطاً نہیں لگا رہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ غسل واجب ہونے کا. تو عوام کے لیے یاد رکھنے کی کیا چیز ہے کہ وہ فوراً زیادہ پریشان بھی نہ ہوں اور فوری طور پر نتیجے پر پہنچ جائیں. تو اگر کسی کو جو کپڑوں پر تری پائی ہے اس میں شک ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، منی ہے یا ودی ہے، یا منی مزی یا ودی میں اس کو شک ہو رہا ہے، تو چونکہ یہاں پر ہر جگہ پر منی پائی جا رہی ہے، لہٰذا غسل کے واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا. اس کے برعکس اگر یہاں اس کو ہٹا دیں، ودی اور مزی میں اس کو شک ہو رہا ہے، منی کو ہٹا دیا، یا بس یہ یا تو ودی ہے یا مزی ہے، یہ اس میں شک میں پڑ گیا کہ دونوں میں سے کیا ہے، تو اب جائیں گے احتلام کی طرف، کیونکہ اس میں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے غسل کے واجب ہونے کا. اس کا تعلق پیشاب کرنے سے ہے، پیشاب سے پہلے اور بعد میں یہ لیسدار گاڑھا مادہ نکلتا ہے، اس کا وجوب غسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اس کا تعلق ہے کہ اس کے بعد پاسبلی ممکن ہے کہ منی کا خروج ہو. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اس کو اگر احتلام یاد ہے، اگر اس میں شک ہوا، یعنی نیند سے جاگا، کپڑوں پر تری پائی، اور کپڑوں پر تری پانے کے بعد اس کو شک ہوا کہ یار یہ ودی ہے یا مزی ہے، تو پھر اگر احتلام یاد ہے تو غسل واجب، اور اگر یہ احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں. تو منی ہونے میں تو صرف جب منی آ گئی تو پھر اس کو احتلام وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منی ہے یا کچھ اور ہے، شک پیدا ہو گیا منی ہے، غسل واجب قرار دیں گے. لیکن منی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، ان دو میں سے شک پیدا ہو رہا ہے، تو اگر احتلام یاد ہے غسل واجب ہے، اور احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. تو ایک صورت ہے کہ آدمی نیند سے بیدار ہوا اور جسم پر یا کپڑوں پر اس نے تری پائی ہے، تو اسے یقین ہے یا شک ہے؟ یقین ہے کہ یہ مادہ منویہ ہے، غسل واجب ہے. یقین ہے کہ یہ ودی ہے، غسل واجب نہیں ہے. یقین ہے کہ یہ مزی ہے، تو احتلام یاد ہے، غسل واجب. احتلام یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. اور اگر شک ہے تو منی کے ساتھ دوسری چیزوں میں شک ہے، تو منی پائی گئی تو آپ فوراً غسل کے واجب ہونے کا حکم کر دیں گے. اور اس کے علاوہ منی کو ہٹا دیں، ودی اور مزی میں شک ہو رہا ہے، تو پھر احتلام کے یاد ہونے پر فیصلہ کریں گے. یاد ہے تو غسل واجب ہے، اور یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. یہ تفصیل آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ تفصیل یاد رکھنا لازم ہے. بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار نہا لو نا بھائی، اتنی تفصیل میں کیوں جانا ہے، نہا لو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح اٹھے اور آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ ودی ہے یا مزی ہے، اور احتلام آپ کو یاد نہیں ہے، اور صرف 5 منٹ باقی ہیں نماز میں، اب نہائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. شریعت کہہ رہی ہے غسل واجب نہیں ہے، اور یہ ہوشیار مفتی صاحب، پیدائشی مفتی، یہ کہہ رہا ہے نہا لو نا. تو بھائی یہ مسائل جو ہیں ہر طرح کی سچویشن میں اگر آپ اس کو دیکھو گے تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو استعمال بالکل نظر آئے گا کہ شریعت اب مطالبہ ہی نہیں کر رہی ہے کہ نہاؤ، اور یہ نہانے چلا گیا اور فجر کا ٹائم نکل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کو شریعت نے کہا تم پر غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو ٹوٹا ہے، وضو کرو نماز پڑھو. تو اس پہ لازم تھا، فرض تھا کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتا، لیکن یہ غسل کرنے کی بات کر رہا ہے تو پھر تو نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز قضا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگرچہ ایک ہی بار ہو، نادراً ہو، تو یہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ تفصیل جانیں گے تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ درست وقت پر ہم درست فیصلہ کر سکیں گے. تو یہ غسل کے وجوب کے اسباب میں سے
یہ ضروری چیزیں تھیں اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ پیش آ جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اب یہ اتنی سی تفصیل بیان کی ہے اور 21 منٹ ہو چکے ہیں، تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پانیوں کے پاک کرنے کا اور ان کو قابل استعمال بنانے کا طریقہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اور ہمارا سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔